शुक्रिया अदा करता हूँ कि बदतरीन फसाइयत पुलिस गर्दी के बावजूद आप लोगों की इधर मौजूदगी इस बात की गवाही है कि ना आपको इमरान खान से कोई अलग कर सकता है, ना आपको कोई डरा सकता है, ना कोई आपको धमका सकता है। आप अपने लीडर इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सिर्फ एक मैं आप लोगों को, गिलगित की आवाम को ये खुसूसी पैगाम देने आया हूँ कि मेरे गिलगित के नौजवानों, ये इलेक्शन, ये सिर्फ हम यहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमारे मेंबरान बनेंगे, बल्कि इसलिए लड़ रहे हैं कि हम पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देंगे कि तुम्हारा बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर रहा, हम प्लस करेंगे। और इस हल्के से जो आपका नौजवान उम्मीदवार अतीक, वो आप में से, मुझ में से, आप सब की तरह वो नौजवान है इस हल्के से जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो इमरान खान का जानिसार है, उसने अपनी जवानी दी है इस तहरीक के लिए। तो आप सब मेरे साथ वादा करें कि आप उसको 7 तारीख को इंशाल्लाह कामयाब कराओगे, मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, छीनोगे इनसे मैंडेट। आप लोगों ने 7 तारीख को घरों में नहीं बैठना, आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एमएन इकबाल आफरीदी। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, बैरून मुल्क जितने भी हमारे भाई हैं, उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुल्क में जारी ये हुकूमत की जो पॉलिसी है, अगर ये समझते हैं कि ये रियासत या अमेरिका ने हमें इनको लीज पे दिया है, तो इनकी ये सोच बहुत गलत है। ये रियासत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनकी रुफ़का की स्ट्रगल और कुर्बानियों से, और उस वक्त के पाकिस्तानियों कबाइल की जिद्दोजहद और कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। ये किसी फौजी मुहिमजीवी से ये आज़ाद नहीं हुआ है। लिहाजा इस मुल्क की जो चलाने वाला दस्तूर है, जो 73 आइन है, ये ज़रा पढ़ के और अपने हलफ की पासदारी करे और फिर सोचे कि अगर आप यहाँ पे पस्तायत करते हो, आप जुल्म करते हो, आप किसी को सियासी एक्टिविटी से रोकते हो, किसी पे प्यार करते हो, किसी को जेलों में डालते हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप दे नहीं रहे हो और वहाँ पे जो हमारे कायदीन को रोक रहे हो, और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक पार्टी के कायद को एक साइड पे रोक रहे हो, रहनुमाओं को रोक रहे हो, दूसरी साइड पे उनको प्रोटोकॉल देते हो, उनको लोगों से मिलवाते हो, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हो। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ये रियासत, अगर का यहाँ पे दस्तूर है, अगर रियासत में यहाँ पे कानून है, यहाँ पे 3 पिलर है, तो इसका मतलब है कि आप हलफ की पासदारी नहीं कर रहे हो, आप जुल्म व जबर कर रहे हो, और इससे आप हमें नुकसान तो दे रहे हो, लेकिन हमारी नुकसान की हमें परवाह नहीं है। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वकार मजरू कर रहे हो। लिहाजा मैं अपील करता हूँ पूरे पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानियों, एक बंदा जो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, एक बंदा जो इस मुल्क के आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए, एक बंदा जो आवाम को तमाम सहूलतें देने और इनकी इज्जत नफ्स बचाने के लिए जेल में पड़ा है, अगर वो है सियासत में, अगर वो है इक़्तिदार में, तो आप लोगों की इज्जत, आप लोगों की वकार, ना आप लोगों को कोई कह सकता है और ना आपकी वकार और इज्जत मजरू होगी। लिहाजा खुदा के लिए निकले, खुदा के लिए ये पस्तायत ख़त्म करने के लिए इमरान खान का साथ दे। न आप पे जुल्म होगा, न यहाँ पे कानून की वायलेशन होगी, न ये जालिम जाबिर जो हलफ लेके कुर्सी पे, पाकिस्तानी कुर्सी पे, मनसब पे जो बैठते हैं,
یہ پھر اپنے آپ کو فرعونی سمجھیں گے، یہ اپنے آپ کو سب سے بالاتر نہیں سمجھیں گے، یہ عوام کا خدمتگار پھر سمجھیں گے اپنے آپ کو۔ لہذا میں پورے پاکستان کی ان غیور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کیا آج کی مہنگائی کسی کی بس میں ہے کہ کوئی اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کر سکے؟ کسی کی بس میں ہے کہ وہ گاڑی چلا کے اپنے بچوں کو لے جائے پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے؟ کسی کی بس میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تمام پیسے اور ان کی کپڑے اور ان کی جو ضرورت ہے وہ پورے کر سکے؟ لہٰذا اگر یہ سب کچھ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، مہنگائی بھی ہے اور یہ فرعون بھی بنے بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کی خاموشی مجرمانہ خاموشی نہیں ہے؟ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملک جو آئین و قانون کی راہ پہ چل کے ترقی کی راہ پہ چلے گا، یہ آئین و قانون کی حکمرانی جب آئے گی تو یہاں پہ ترقی ہوگی، یہاں پہ مہنگائی ختم ہوگی اور ایک آزاد ریاست کی اپنی خارجہ پالیسی خود بنانے کا اختیار ہوگا۔ یہاں پہ قانون سازی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب عمران رہا ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپ نکلیں گے۔ تو لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو، آپ کے لیے وہ گرمی میں پڑا ہے، آپ کے لیے وہ جیل میں پڑا ہے، آپ کے لیے وہ آسائش قربان کر کے، اپنی حکومت قربان کر کے وہ جیل میں پڑا ہے۔ لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ آنے والے جو تحریک ہے اس گورنمنٹ کے خلاف، اس پستائیت کے خلاف، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، آپ نکلے۔ یہ عوام، یہ پاور عوام کے پاس ہے، عوام اس ریاست کی ذمہ، یہ مالک ہے، یہ لوگ جن تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو بے عزت کرے، عوام کو تکلیف میں ڈالے۔ اور انہوں نے جو 5300 ارب روپے کرپشن کی ہے، جو بالکل وہاں سے IMF کی طرف سے وہاں پہ ان پہ بالکل لیٹر آیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ 5300 ارب روپے کرپشن کی ہے، کیا یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے عوام کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں؟ اور پھر شارٹ فال پورا کرنے کے لیے روز ہر مذہبی کولی ہے، ٹینکر بھی آ رہے ہیں، یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹاک بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی میں پیٹرول ڈیزل 500 تک پہنچ گئی ہے۔ لہٰذا اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو یہ ڈرامے کرتے تھے، جب قاسم سوری نے رولنگ دی عدم اعتماد کے وقت وہاں پہ کاؤنٹنگ کے خلاف کہ یہ ملک امریکہ کی جو انہوں نے سائپر بھیجا ہے تو ان کی خود مختاری سلب ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس جو عدم اعتماد کی تحریک ہے جو انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے، اس کو ہم مسترد کر کے یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے یہ، تو وہ عدالت کا فیصلہ آیا۔ تو کیا عدالت اب جو سائپر حقیقت ثابت ہوئی، وہ عمران سچا ثابت ہوا، یہ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ بالکل آئین و قانون کے مطابق تھی، تو لہٰذا آج ہم کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ججز نے فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد جو پروپیگنڈے ہوئے ہیں، 13 پارٹیوں نے عدم اعتماد لا کر امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ آئے، پاکستان کی سالمیت اور ان کی خود مختاری کو دو پہ لگایا، تو کیا ان پہ آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ تو عوام نکلے، سوچے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کون سے ملک میں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کوئی سیاسی لوگ جلسے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، کوئی عدالت میں تاریخ لگانے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، کوئی پارلیمنٹ میں نہیں چھوڑ رہے، کوئی راستے میں جو ہے نا رکاوٹی کھڑے کر کے اس کی فلائٹ روک رہے، تو لہٰذا ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے۔ اور میں نے اسے پہلے کبھی کسی حکومت کی ایسی پالیسی نہیں دیکھی، کبھی جانوروں میں بھی ایسی کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے جو موجودہ حکومت جو پستائیت کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ ان کے لیے قانون توڑنا، آئین توڑنا، ظلم و جبر یہ کرنا معمول کی بات بن گئی ہے۔ لہٰذا ہم پاکستانی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بندے کے لیے نکلے جو ہمارے لیے جیل میں پڑا ہے، ہم اس کے لیے نکلے جو یہاں پہ آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں پڑا ہے، ہم اس کے لیے نکلے جو اس ملک کی حقیقی آزادی چاہتا ہے، جو منافع و اجاراداری کے خلاف ہے، انہوں نے حکومت قربان کی۔ تو لہٰذا میرا سب سے اپیل ہے کہ اگر ہم اسی طرح مجرمانہ خاموشی میں بیٹھے رہے تو اس ملک کا کباڑہ بن جائے گا، یہ دلدل میں پھنس جائے گا اور پھر اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے، تحریک انصاف کے ورکر عہدیدار یہ لگے ہیں اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، اپنے قائد
عمران خان کی رہائی کے لیے. اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو اس ملک میں حقیقی آزادی آ جائے گی, اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی آ جائے گی, اور اس ملک کو وہ طریقہ کار اور ٹرک پہ لانے کے لیے عمران خان وہ سب کچھ کرے گا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ و علامہ اقبال نے خواب دیکھا, اس نے قربانی دے کے ملک آزاد کیا. تو لہٰذا میرا اپیل ہے کہ ابھی وقت ہے نکلنے کا, عمران خان کی رہائی کے لیے آپ سب نکلے تاکہ عمران نکل آئے اور اس ملک میں حقیقی آزادی آئے. بہت بہت مہربانی.